بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف۔ صف ہی کو کہتے ہیں، اردو میں ہم صف کہتے ہیں، لائن جی، لائن جی۔ ایک سورت اور دوسری گزری صافات، سورہ یاسین کے بعد صافات، وہ جمع ہے، ٹھیک ہے ہاں جی۔ اس کی جمع صفوف بھی آتی ہے، صفوں کی صفوف، اور صف ایک لائن کو کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں لفظ صف آ رہا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الصف ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ توحید ہی سے کرتے ہیں، جیسے کہ ایک پہلے سورت کا ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک سورت کا ہو چکا ہے۔ یہ مسبحات ہیں جن کا آغاز تسبیح کے کلمے سے ہے، سبح للہ یا یسبح للہ، اس کے بعد کی سورتوں میں آئے گا یسبح للہ، تو جی سورہ جمعہ، پھر آگے سورہ تغابن میں بھی یسبح للہ۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جن کو مسبحات کہتے ہیں، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تسبیح خواں ہیں، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے جو چیزیں بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح خواں ہے۔ اتنی بڑی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن یہ کہ کسی کی تسبیح حالی ہے، کسی کی تسبیح قالی ہے۔ کوئی زبان سے باقاعدہ تسبیح بیان کرتا ہے، اور کوئی کسی کی اپنی حالت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ اس کی حالت کو دیکھو تو جیسے کہ وہ تسبیح بیان کر رہا ہو۔ زبان اس کی آپ نہیں سمجھتے۔ اب پتھر کیسے تسبیح کرتا ہے، مٹی کیسے کرتی ہے، اور کچھ کی تسبیح قالی ہے، چڑیاں بولتی ہیں، پرندے درندے بولتے ہیں، زبان ہم نہیں سمجھتے، لیکن وہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یا انسان ہے یا فرشتے ہیں وغیرہ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی ہر چیز پہ غالب ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز مغلوب ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ حکیم ہے، ہر چیز کو حکمت سے بنایا ہے، ہر چیز کے بنانے میں حکمت ہے، یعنی بلا وجہ کسی چیز کو نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا، ہر چیز کے بنانے میں حکمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ سورت کا موضوع ہے۔ اس سورت کا موضوع ہے جہاد۔ اوپر کی سورت کا تھا کہ دوستی مت کرو دشمنوں سے، اس کا موضوع یہ ہے کہ اگر وہ رکاوٹ ڈالیں تو لڑ پڑو ان کے ساتھ، رکاوٹ ڈالیں تمہارے دین میں، تمہارے رستے میں، تو باقاعدہ ان کے ساتھ لڑ پڑو۔ اور کیسے لڑ پڑو؟ پوری صف بندی کے ساتھ لڑ پڑو۔ اس آیت کا خاص طور پہ شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہم صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو کوئی ایسا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے، تو وہ عمل ہم کر کے اللہ کے محبوب بن جائیں۔ کاش ہمیں یہ معلوم ہو کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے، تو یہ بات کر رہے تھے۔ پھر ہم نے چاہا کہ حضور سے پوچھنا چاہیے کہ ایسا محبوب عمل کیا ہے، لیکن ابھی پوچھنے کی نوبت نہیں آئی تھی، اتنے میں حضور علیہ السلام خود ہی تشریف لے آئے جی۔ اور یہ بھی اس کا شان نزول ہے کہ شروع میں یہ خواہش تھی کہ ہم دشمن سے دو ہاتھ کر لیں، لیکن جب جہاد فرض ہو گیا پھر کچھ حضرات ڈھیلے پڑ گئے کہ تھوڑا سا وقت ہمیں ملتا آرام کر لیتے، سکھ لے لیتے، ابھی مارے پیٹے ہوئے مکہ سے نکلے ہیں، سکھ کی زندگی ملی ہی نہیں ہے، فوراً جہاد کا حکم آ گیا ہے، اگر کوئی تھوڑا سا ٹائم ہمیں اور مل جاتا جی۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ایک طرف یہ خواہش ظاہر کرتے ہو اور دوسری طرف پھر تم ڈھیلا پن بھی دکھاتے ہو، یہ کیا ہوا؟ یعنی یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی۔ اگر تمہیں خواہش ہے اسی چیز کی تو کر گزرو، وقت کا انتظار نہیں کرو۔
تو اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو وہ چیز جو پھر کرتے نہیں؟ یعنی کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ڈھیلے پڑتے ہو، یہ کیوں پہلے خواہش ظاہر کرتے ہو؟ یاد رکھو کہ یہ طریقہ کار کبر مقتن عند اللہ، یہ بہت زیادہ ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جس کو تم کرتے نہیں، یعنی تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک کبر مقتن یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ آدمی جو کہے وہ کرے نہیں، جو کہے وہ کرے نہیں۔ پھر وہ بات کیا تھی؟ وہی تو جہاد کی تھی، دشمن سے لڑنے کی۔ تو فرماتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیار کس سے ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں، اور لڑتے بھی کیسے؟ صفن، صف باندھ کر۔ تو یہ زمانے کی بات ہے نا، جب میدان میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی تو صف باندھی جاتی تھی، اب تو بکھرے ہوئے بھی مورچوں میں ہوتے ہیں، کوئی کہاں ہوتا ہے کوئی کہاں ہوتا ہے، اب تو جنگ کا ڈھنگ ہی بدل گیا ہے۔ جی ہاں، لیکن بہرحال پھر بھی اس میں نظم و ضبط کی بات تو ہے، جیسے صف میں نظم و ضبط ہوتا ہے تو کوئی جنگ بھی نظم و ضبط کے بغیر جیتی نہیں جا سکتی۔ جہاں جہاں کمانڈر نے بٹھایا ہے، جیسے جیسے حکم دیا ہے اس کی تعمیر کریں گے تو جنگ جیتی جائے گی، ورنہ نہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی صف بندی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے، آپ وہاں بیٹھے، آپ وہاں بیٹھے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ تو اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں، صفن، صف بستہ، صف باندھ کر، صف بھی کیسی ٹیڑھی ویڑھی نہیں، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کہ وہ لوگ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ سیسا پلائی یعنی جیسے اینٹ میں اینٹ جوڑ دی جاتی ہے، بیچ میں مسالہ بھر دیا جاتا ہے تو وہ دیوار ہوتی ہے مضبوط، اور اینٹ پہ اینٹ رکھتے جائیں تو وہ مضبوط نہیں ہے، اینٹ کو دوسری اینٹ میں پھنسائیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ مرصوص ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر مسالہ بھی، سیمنٹ یا کوئی چیز بھی آپ ڈالیں تو وہ مرصوص ہو جاتی ہے، سیسا پلائی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی یعنی جو جماعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یعنی اس کو پسند فرماتے ہیں، اور اسی کی کامیابی بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، ہنسنے کا معنی یعنی خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوشی بھی ہماری آپ کی خوشی والی بات نہیں، اور یہ ہنسنا بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ مطلب یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے کہ ایک آدمی رات کی تاریکی میں سب لوگ سوئے ہیں اور وہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اس کو ہنسنے سے تعبیر کیا، اللہ اس کے اس عمل سے اس پہ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا نماز کی صف، نماز کی صف جب باندھی جاتی ہے اور جو خالی جگہ دیکھ کے آگے بڑھتا ہے اگلی صف میں جانے کے لیے، ہم تو پچھلی میں خوش ہوتے ہیں جلدی واپس نکلیں گے، جو اگلی صف کو بھرتا ہے پوری کرتا ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور بھی کئی چیزوں کے بارے میں اس طرح فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نیک کام میں آگے بڑھنا، سبقت کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اس میں جنگ کی، جہاد کی صف بھی ہے کہ جو جہاد کی صف میں آتا ہے اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ وہاں بھی فرمانا والصافات صفا فالزاجرات زجرا، جی کالنا بنیان و مرصوصی، جیسے کہ یعنی وہ سیسا پلائی دیوار ہے، تو ان سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ عمل اللہ کی سب سے پسندیدہ عمل ہے، لیکن یعنی تم پہلے خواہش ظاہر کرتے تھے اور جب فرض ہوا اب تم ڈھیلے پڑ گئے ہو۔ تو اس آیہ کریمہ میں ایک ایسی تعلیم دی گئی ہے کہ آج دنیائے کفر کو تو رہنے دیجئے، خود ہم سب لوگ
اس کا مصداق ہیں۔ وہ کیا کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ نہیں۔ یعنی کافر اگر ایسا کرتے ہیں تو کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مسلمان جو اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں سے خوش نہیں، پسند نہیں کرتا جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یا جو کسی کام کرنے کا کہتے ہیں پھر کرتے نہیں ہیں، تو اللہ ان سے خوش نہیں۔ اس مرض میں آج ساری دنیا ہی مبتلا ہے، کیا اچھا کیا اچھے کیا برے۔ یعنی کون سے کام ایسے ہیں جو کہے جاتے ہیں اور وہ کیے بھی جاتے ہیں۔ اچھی بات کہہ لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہر وقت آدمی اچھی بات کہہ سکتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس کو کرے بھی تو صحیح نا۔ لیکن کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اچھے لوگ بھی کر نہیں پاتے۔ اب یہ معاملہ نیچے سے اوپر تک، اوپر سے نیچے تک آپ دیکھیں تو پورا سلسلہ ایسا ہی ہے۔ بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، ہم آئے تو یہ کر دیں گے، ہم آئے تو وہ کر دیں گے، ہم آئے تو فلاں کر دیں گے، رشوت کا خاتمہ ہو جائے گا جی، اور بڑھ جاتی ہے، مہنگائی ختم کر دیں گے اور بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کون سا کام ہے جو آج پبلک، عام پبلک سے لے کر حکمرانوں تک کہتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہوں؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں، ہمیشہ الٹی بات، ہمیشہ الٹی بات، اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کبر مقتن، اللہ کیا سب سے زیادہ بڑی ناراضگی کی بات ہے۔ بھائی جتنا کر سکتے اتنا کرو، جتنا کر سکتے اتنا کرو، لیکن دعوے تو بڑے بڑے ہم کر لیتے ہیں اور عمل زیرو بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا الٹا ہوتا ہے، اس کا الٹا ہوتا ہے۔ اسی لیے سلسلہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں جاتا۔ اگر یہ دعوے نہ کیے جائیں، کہیں بھائی ٹھیک ہے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، پوری توانائی صرف کریں گے اس برائی کو مٹانے کے لیے، اس بھلائی کو لانے کے لیے اپنی کوشش کریں گے، لیکن کوئی تم سے وعدہ نہیں کہ ایسا اور ایسا ایسا کر دیں گے۔ پھر اللہ توفیق بھی دیتا ہے، اللہ مدد بھی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں میں آیا تو یوں کر دوں گا، میں آیا تو یوں کر دوں گا، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد تو اس کو حاصل ہوتی نہیں، وہ الٹی گنگا بہہ جاتی ہے، پھر پہلے سے بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، اسی کہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور واقعات نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور واقعات سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ یعنی جیسی صورتحال ان کو پیش آئی اپنے دور میں، ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کو بھی اپنے دور میں پیش آئی۔ ان کو بھی بے حد ستایا گیا، دشمنوں نے بھی ستایا، فرعون وغیرہ نے، دوستوں نے، بنی اسرائیل آپ کی امت نے بھی آپ کو بے حد ستایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا ہے، مکہ میں دشمنوں نے بھی آپ کو بہت ستایا، مدینہ گئے تو منافق طبقہ پیدا ہوئے، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر انہوں نے بھی خوب ستایا۔ تو اس لیے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہی کا کیا گیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت سے واقعات ملتے جلتے ہیں، تاکہ آپ کو تسلی رہے کہ یہ واقعہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے، جیسے جنگ حنین میں جب آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک شخص نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کریں، یعنی مال تقسیم کرنے میں انصاف کریں۔ حضور نے فرمایا اچھا میں انصاف نہیں کر رہا، تو مجھے یعنی درس دے رہا انصاف کرنے کا؟ کہ آسمانوں پہ اللہ اور فرشتے تو مجھے امین سمجھتے ہیں، زمین پہ عالی ایمان مجھے امین سمجھتے ہیں، اور تو مجھے امین نہیں سمجھتا، اس کے یعنی میں تو خائن ہوں کہ میں صحیح تقسیم نہیں کرتا؟ خیر صحابہ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، اس کا گلا اتار دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں کچھ نہیں کہو،
اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسی قوم پیدا ہوگی کہ ان کے اعمال کے مقابلے میں تم اپنے عملوں کو زیرو سمجھو گے۔ ایسی نمازیں پڑھیں گے خشوع خضوع سے، ایسی تلاوت کریں گے وہ خوش آوازی کے ساتھ، ایسے روزے رکھیں گے کہ تم کہو گے ان کے مقابلے میں ہم تو کچھ کر ہی نہیں پا رہے۔ یعنی ظاہری ان کے اعمال اتنے ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے نکل جائے اور اس پہ چھینٹا بھی نہ پڑا ہو۔ تیر تیزی سے شکار کو مار کے نکل جائے اور اس پہ خون کا دھبا بھی نہ ہو، اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے۔ یعنی مصلحت ہے اللہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا، ایک فتنہ پیدا ہوگا۔ تو حضور کو بھی ستایا۔ تو پھر حضور نے اس شخص سے کہا رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پہ رحم کرے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ستائے گئے۔ یعنی جتنا تم مجھے ستاتے ہو نا، یہ الزام لگا کر کے انصاف سے آپ تقسیم نہیں کرتے، موسیٰ اس سے بھی زیادہ ستائے گئے۔ یہ حضور کی کثر نفسی ہے، ورنہ حضور کو جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ تو مطلب کہ آپ حوالہ دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا، تو موسیٰ علیہ السلام کو امت نے بڑا ستایا۔ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، لیکن اپنوں نے بے حد ستایا۔ جی آپ قرآن مجید میں جا آپ پڑھتے ہیں، یہ بات نہیں مانی، وہ بات نہیں مانی، یہ الزام لگایا، وہ الزام لگایا آپ پر۔ تو بڑے آپ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی زندگی انہوں نے گزاری کہ اپنوں کے ہاتھوں بہت تنگ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بار بار کرتے ہیں کہ حضور کو تسلی رہے کہ ان کو زیادہ ستایا گیا۔ مطلب اس کی نسل سے لوگ خارجی لوگ تھے۔ جی ہاں، خارجی لوگ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، اے میری قوم تم مجھے کیوں ستاتے ہو؟ اے میری قوم تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو، کیوں ستاتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، پھر تم مجھے کیوں ستاتے ہو؟ لیکن وہ قوم تھی جو ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی، پھر ستاتی تھی۔ فَلَمَّا زَاغُوا، اللہ فرماتے ہیں جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی ہو گئے اور ان کو ستانے سے باز نہیں آئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ چل، جب موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت ان پہ کارگر نہ ہوئی اور انہوں نے اپنا غلط رستہ نہ بدلا ستانے والا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا۔ کیونکہ جو آدمی غلطی پر اصرار کرے، غلطی سے باز نہ آئے، بار بار غلطی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی رستہ کھول دیتے ہیں کہ جدھر جاتا ہے آپ ادھر ہی جا، نولی ما تولا، جدھر جاتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتے تو دل پہ ایک کالا نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لے، نیکی کر لے تو مٹ جاتا ہے، نہ کرے تو لگا رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کیا تو دوسرا، تیسرا، کرتے کرتے دل جو ہے نا سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس میں بھلی اور خیر کی بات نہیں داخل ہوتی۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے سیل کر دی، وہ سیل گناہوں کی ہوتی ہے۔ یا کلا بل ران علی قلوبہم، کچھ نہیں، ان کے دلوں پہ تو زنگ چڑھ چکا ہے گناہوں کا۔ تو جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پھر اس میں بھلائی کی بات نہیں آتی۔ تو جب یہ یعنی ٹیڑھے ہو گئے، باز نہ آئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا، یعنی ادھر ہی جانے دیا۔ اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق لوگوں کو پھر ہدایت بھی نہیں دیتے۔ ہدایت نہ دینے کا مطلب ہے کہ وہ ادھر نہیں آتے تو اللہ کھینچ کے پھر نہیں لاتے، وہ ادھر ہی جانا چاہتے ہیں تو کہتے جاؤ، ٹھیک ہے جدھر جاتے ہو۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اس وقت نہیں ذکر کر سکتا کہ کتنا ان کو امت نے ستایا، کتنا پریشان کیا، وہ جا بجا قرآن مجید میں اس کا
ذکر ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا ایک مضمون تھا کہ آپ بھی بے فکر رہیں، آپ کو ستا رہے ہیں تو آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو ستایا گیا جی، اور اپنی قوم کے ہاتھوں ستایا گیا. بس کر دیں، ابھی ذرا زیادہ نہیں زور دے سکتا، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ.